السلام علیکم ایوری ون. آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ایک اسپوائلر شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور آج میں آپ کے لیے کچھ ایسا لائی ہوں جو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کلس اور ہان کی آنے والی ایپیسوڈ کے کچھ ایسے اسپوائلرز کے بارے میں جو شاید آپ نے سوچے بھی نہ ہوں. تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو رات کو نیند نہیں آتی جب تک ایپیسوڈ نہ دیکھ لیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. تو بیٹھ جائیں آرام سے، کیونکہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی. اب پہلے بات کرتے ہیں ایورینوس بے کے نئے انٹرویو کے بارے میں. آپ سب جانتے ہیں کہ نسو بے نے کلس اور ہان کے سیٹ پر جا کے سب ایکٹرز کا انٹرویو لیا تھا اور ان سے سپوائلرز لینے کی کوشش کی تھی، اور نسو بے کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی رہی، کیونکہ ہمارے ایورینوس بھائی جو کہ اپنی زبان پہ بہت کنٹرول رکھتے ہیں، اس بار تھوڑا سا ہنٹ دے ہی دیا فینس کو، اور اس چھوٹے سے ہنٹ نے پوری فینڈم کو جگا دیا. تو ایورینوس بھائی نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ فاطمہ خاتون ان کے پاسٹ کے بارے میں، یعنی جب وہ فلاورز بھائی تھے اس وقت کا ایک راز جاننے والی ہیں. بس اتنا سننا تھا اور کومنٹ سیکشن میں طوفان آ گیا. ہر ایک کا یہی سوال گونج رہا تھا، آخر فلاورز بھائی کا کون سا ایسا پاسٹ کا راز ہے جو فاطمہ خاتون نہیں جانتی تھی؟ اور یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا تھا. میں بھی کافی دیر سوچتی رہی، سر کھجاتی رہی، لیکن پھر کافی گہری سوچ کے بعد میں نے اپنا انالیسز نکال ہی لیا، اور میں آج آپ کے ساتھ وہ انالیسز شیئر کرنے والی ہوں. تو دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا جب فلاورز بھائی عثمان بے کے دشمن تھے اور انہوں نے عثمان بے کو مارنے کی قسم کھائی تھی. یہ فلاورز بھائی جو آج ہمارے سب کے فیوریٹ ہیں، وہ ایک وقت عثمان بے کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، اور پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کو سوچ کر بھی دل بھر جاتا ہے. انہوں نے پلان کیا کہ وہ تقریب کے دوران عثمان بے پہ زہر والے تیر سے حملہ کریں گے، اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے ایک عمارت میں چھپ کر پوری تیاری کر لی تھی. تیر ریڈی تھا، نشانہ باندھ لیا گیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے تیر پھینکا، بالکل اسی وقت ایک ایسا پل آیا جو شاید ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. فاطمہ عثمان بے کی بیٹی اچانک اس تیر کے سامنے آ گئی، اور وہ تیر جو عثمان بے کے لیے تھا وہ فاطمہ خاتون کو لگ گیا. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. فلاورز بھائی بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تیر فاطمہ کو لگے، کیونکہ چاہے فاطمہ ان کے دشمن کی بیٹی تھیں، لیکن فلاورز بھائی ایک ضمیر والے انسان تھے. وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو اپنی دشمنی کو بے گناہ لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اور یہی چیز انہیں باقی سب سے الگ بناتی تھی. لیکن اب مشکل یہ تھی کہ وہ تیر کوئی عام تیر نہیں تھا، وہ ایک زہریلا تیر تھا. اور جب تک یہ بات فاطمہ اور باقی سب کو معلوم ہوتی، بہت دیر ہو چکی ہوتی. پھر فلاورز بھائی نے کیا کیا؟ وہ چاہے وہاں سے چھپ کر نکل سکتے تھے، کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا وہاں، لیکن ان کا دل وہاں اٹکا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس زہر کا علاج صرف ان کے پاس تھا. اور پھر فلاورز بھائی نے وہ کیا جو صرف ایک سچا انسان کر سکتا ہے. انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر فاطمہ کے لیے زہر کا تریاک لے کر آئے. جب وہ فاطمہ کے کمرے میں گئے تو فاطمہ بے ہوش ہو چکی تھی، زمین پر گری پڑی تھی، بالکل اکیلی. فلاورز بھائی نے فوراً فاطمہ کو اٹھایا، انہوں نے انہیں تریاک پلایا، لیکن فاطمہ پھر بھی ہوش میں نہیں آئیں. اور پھر وہ پل آیا جو شاید فلاورز بھائی کی زندگی کا سب سے ایموشنل پل تھا. انہوں نے دعا کی. ایک انسان جو عثمان بے کا دشمن تھا، ایک ایسا انسان جس کا دل پتھر سمجھا جاتا تھا، وہ گھٹنے ٹیک کر رونے لگا اور دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، فاطمہ کو میرے لیے ٹھیک کر دے. اور پھر اللہ کا کرم دیکھو، فاطمہ کھانستے ہوئے ہوش میں آئیں، آنکھیں کھولی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. لیکن فاطمہ کو یہ محسوس ضرور ہوا کہ کوئی تو یہاں تھا، کیونکہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی تو زمین پہ تھیں، اور جب وہ ہوش میں آئیں تو وہ بیڈ کی ٹیک کے ساتھ تھیں. کوئی تو آیا تھا، لیکن فلاورز بھائی خود کو ظاہر نہیں کروا سکتے تھے، کیونکہ اگر کرتے تو ان کی سچائی سامنے آ جاتی، اور وہ ابھی اسی وقت کے لیے تیار نہیں تھے. تو دوستو، میرے انالیسز کے مطابق یہی وہ راز ہے جس کے بارے میں فاطمہ نہیں جانتی، باقی سب راز کے بارے میں فاطمہ جانتی ہیں. وہ یہ کہ فلاورز بھائی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر فاطمہ کی جان بچائی تھی، اور یہ راز اب سامنے آنے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فاطمہ کو سچائی کا معلوم ہوگا تو ان کا ریئیکشن کیسا ہوگا. کیا وہ فلاورز بھائی کی محبت اور قربانی کو سمجھیں گی یا پھر کچھ اور ہوگا؟
مجھے تو لگتا ہے کہ فاطمہ کا دل اور بھی زیادہ فیروز بھائی کے لیے بھر جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک راز نہیں ہے، یہ ایک قربانی کی کہانی ہے، یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو ظاہر نہیں کی گئی لیکن محسوس ضرور ہوئی تھی۔ تو آپ سب کو کیسا لگا یہ انالیسس؟ کیا آپ بھی مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کے دماغ میں کوئی اور ایسا راز ہے جو فاطمہ نہیں جانتی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، فاطمہ کا ریئیکشن کیسا ہو سکتا ہے آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔